العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وصلى الله على النبي الكريم. ثم إنما يثبت القدرة إذا لم يكن مصروفا إلى جهة أهم حتى إذا كان على بدنه أو ثوبه نجاسة يصرفه إلى النجاسة. ثم القدرة يثبت بطريق الإباحة وبطريق التمليك. فإن قال صاحب الماء لجماعة من المتيممين ليتوضأ بهذا الماء أيكم شاء على الانفراد والماء يكفي لكل واحد منفردا ينتقض تيمم كل واحد، فإذا توضأ به واحد يعيد الباقون تيممهم لثبوت القدرة لكل واحد على الانفراد. عزیز طلبہ کرام، صورت مسئلہ کو سمجھنے سے پہلے یہ بات ہم ذہن نشین کریں کہ جس قدر پانی اس طرح کے مبتلا بھی شخص کو ملا ہو تو اب اس پانی کو وہ کہاں استعمال کرے گا؟ حدث اصغر کے لیے، حدث اکبر کے لیے؟ کیونکہ صورت مسئلہ جو اوپر سے چلی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس نے غسل جنابت کیا ہے اور کسی جگہ کوئی خشک رہ گئی ہے جس کو ہم نے لمعہ کہا، اور اسے حدث بھی پیش آیا، حدث اصغر، وضو بھی کرنا ہے. لیکن اگر اس سے زیادہ اہم چیز میں پانی کو خرچ کرنے کی اگر ضرورت ہو تو پانی کو بجائے لمعہ کو دھونے اور وضو کرنے کے اس سے زیادہ اہم ترین چیز کے لیے استعمال کیا جائے گا. یعنی ایسے مبتلا بھی شخص کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس قدر اسے پانی ملے تو وہ اس کا استعمال ایسے مصرف میں کرے گا جو زیادہ اہم ہو. جیسے یہاں پر صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک وہ شخص ہے جس پر وضو بھی واجب ہے اور لمعہ دھونا بھی باقی ہے. اب مزید اس کے کپڑے یا اس کے بدن میں نجاست بھی لگی ہے تو ظاہر سی بات ہے ازالہ نجاست اس موقع پر وضو کرنے اور لمعہ کو دھونے کی بنسبت زیادہ اہم ہے، بشرطے کہ وہ کپڑے پر یا بدن پر نجاست اس کے اس قدر لگی ہے جو مانع صلاۃ ہے، یعنی جس کے ہوتے ہوئے نماز درست نہیں ہے. ایسی صورت میں اس پانی کا استعمال وہ وضو کرنے اور غسل میں چھوٹے ہوئے لمعہ کو دھونے کی بجائے بدن یا کپڑے سے نجاست کو دور کرنے کے لیے استعمال کرے گا، کیونکہ یہ اہم چیز ہے. اب اس کے ذمہ لمعہ دھونے میں پانی کا خرچ کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ اس پانی سے جو اسے ملا ہے نجس کپڑا یا نجس بدن دھوئے جو کہ مانع نماز ہے، اور لمعہ اور وضو دونوں کے لیے وہ تیمم کر لے. لیکن اگر جو نجاست کپڑے یا بدن پر لگی ہو اتنی مقدار میں ہو، اتنی تھوڑی ہو کہ جس کو شارع نے معاف کر دیا ہے، یعنی کہ قدر درہم سے اگر کم ہے، تو اس صورت میں ازالہ نجاست کے لیے پانی کا خرچ کرنا اس کے ذمہ لازم نہیں ہے. اس کی تفصیل عنقریب آگے آ رہی ہے. اسی کو اتنی عبارت میں ذکر کیا کہ انما یثبت القدرت، کہ قدرت ثابت ہو جاتی ہے
اذا لم یکن مصروفا الی جہۃ اہم من، جب کہ وہ پانی اہم ترین سمتوں میں اہم ترین کام کے لیے مصروف نہ ہو، حتی اذا کان علی بدنہ او ثوبہ نجاسہ، یہاں تک کہ اگر اس کے بدن پر یا اس کے کپڑے پر نجاست لگی ہو، اور نجاست کی مقدار ہم نے بتائی جو مانع صلاۃ ہے، تو یصرفہ الی النجاست، اب وہ پانی کو خرچ کرے گا نجاست کو دور کرنے کے لیے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ ثم القدرۃ یثبت بطریق التملیک و بطریق الاباحہ، پانی پر قدرت جو تیمم کرنے والے شخص کو حاصل ہوتی ہے، اس کی دو شکلیں بیان فرما رہے ہیں۔ ایک ملکیت کے راستے سے قدرت حاصل ہوتی ہے، اور ایک اباحت کے راستے سے قدرت حاصل ہوتی ہے۔ اباحت اور ملکیت میں فرق یہ ہے کہ کسی چیز کا ملکیت میں داخل ہونا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز پر صاحب ملکیت کو تمام قسم کے تصرفات کا حق حاصل ہے، ملکیت میں اسے دخل، صاحب ملک کو دخل دینے کا حق حاصل ہوتا ہے، چنانچہ وہ اس چیز کو دوسرے کو ہبہ کر سکتا ہے، فروخت کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اس چیز کو دوسری طرف منتقل کر سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، جتنے قسموں کے تصرفات ملکیت میں کیے جا سکتے ہیں وہ سب کر سکتا ہے۔ لیکن رہی بات اباحت اور مباح چیز کی، تو جس کے لیے اس چیز کو مباح اور جائز قرار دیا گیا ہے، وہ اس چیز سے صرف فائدہ اٹھا سکتا ہے، انتفاع حاصل کر سکتا ہے، جس کے لیے وہ مباح کی گئی ہے، اس میں کسی طرح کے تصرف کا اسے کوئی اختیار نہیں رہتا ہے۔ یہ اباحت اور ملکیت کا فرق ہے۔ ملکیت میں تمام قسموں کے تصرفات صاحب ملک کر سکتا ہے، جبکہ اباحت کی صورت میں صرف فائدہ اٹھانے کا حقدار ہے، کسی بھی چھوٹے یا بڑے تصرف کا اسے کوئی حق حاصل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہم جس مسئلے میں چل رہے ہیں، یہاں قدرت دونوں طریقے سے تیمم کرنے والے آدمی کو حاصل ہو جائے گی۔ حاصل اس بات کا یہ ہوا کہ تیمم پانی پر قدرت کے ثابت ہونے کے لیے پانی کا اس کی ملکیت میں آنا ضروری نہیں ہے، اسی کو فرمایا۔ اب آگے فَإِنْ قَالَ صَاحِبُ الْمَاءِ لِجَمَاعَةٍ مِّنَ الْمُتَيَمِّمِينَ، اس سے جو ہے اباحت اور تملیک کا فرق اس مثال سے سمجھانا چاہتے ہیں صاحب شرح وقائع۔ کہ ایک آدمی ہے جس کے پاس پانی ہے، جس کی ملکیت میں پانی ہے، اس نے تیمم کرنے والوں کی ایک جماعت سے کہا، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے تیمم کیا ہے اور ایک آدمی کے پاس پانی ہے، وہ متیممین سے کہتا ہے لِيَتَوَضَّأْ بِهَذَا الْمَاءِ أَيُّكُمْ شَاءَ، کہ تم میں سے جو چاہے علی الانفراد اس پانی سے وضو کر لیں۔ وَالْمَاءُ يَكْفِي لِكُلِّ وَاحِدٍ مُنْفَرِدًا، اور پانی اتنا ہے جو منفرداً ہر ایک کے لیے کافی ہے، اکٹھے اجتماعی طور پر سب کے لیے کافی نہیں ہے، تنہا تنہا ہر ایک کے لیے کافی ہے۔ تو اس صورت میں حکم بتایا مسئلے کا، يَنْتَقِضُ تَيَمُّمُ كُلِّ وَاحِدٍ، ان میں سے سب کا تیمم ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہاں اباحت کے طریقے سے ہر ایک کو قدرت ثابت ہو چکی ہے۔ بطریق اباحت چونکہ ہر ایک کو قدرت پانی پر حاصل ہو گئی ہے، اور جب قدرت پانی پر حاصل ہو جائے تو تیمم ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے تیمم ہر ایک کا ٹوٹ جائے گا۔ فَإِذَا تَوَضَّأَ بِهِ وَاحِدٌ، اب پانی تو کسی ایک کے لیے کافی تھا انفرادی طور پر، ایک آدمی نے اس پانی سے وضو کر لیا تو يُعِيدُ الْبَاقُونَ تَيَمُّمَهُمْ، باقی لوگ اپنا تیمم دوبارہ کریں گے، کیوں؟ لِثُبُوتِ الْقُدْرَةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى الْانْفِرَادِ، اس لیے کہ انفرادی طور پر ہر ایک کو پانی پر قدرت حاصل ہو چکی تھی۔ اب اس کے برعکس
ملکیت والی صورت، اما اذا قال صاحب الماء، پانی کا مالک کہتا ہے، اذا ھذا الماء لکم، یہ پانی تمہارا ہے، یعنی لام تملیک کے لیے مالک بنا دیا، وقبضوا، اور سب نے پانی پر قبضہ بھی کر لیا، تو لا ينتقض تیممہم، کسی کا بھی تیمم نہیں ٹوٹے گا۔ اس لیے کہ اس صورت میں سب کے سب پانی کے مالک بن گئے، اور پانی اتنا ہے کہ جب اسے تقسیم کیا جائے گا تو اس سے کسی کا بھی وضو نہیں ہو سکتا۔ تو گویا پانی پر قدرت اس صورت میں حاصل نہیں ہو سکی، پانی پر قدرت نہیں مل پائی۔ یہاں فرمایا وہ قبضو، تیمم کرنے والوں نے اس پر قبضہ کر لیا، اس پانی پر۔ یہ قید اس لیے لگائی یہاں پر، اس لیے کہ ہمارے نزدیک ہبہ ملکیت کا فائدہ نہیں دیتا ہے بغیر قبضے کے۔ ہبہ اسی وقت تام ہوتا ہے اور موہوب لہو کی ملکیت ثابت ہوتی ہے جب موہوب لہو واہب کے ہبہ کردہ چیز پر قبضہ کر لے۔ تو اب اس صورت میں جب انہوں نے قبضہ کر لیا پانی پر، اور پانی کسی ایک کا وضو ہو سکتا ہے اس پانی سے، تو ہر ایک کے لیے، ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی اتنے پانی پر قدرت ثابت نہیں ہو سکی جو کہ وضو کو کافی ہو اور طہارت ضروریہ کے لیے کافی ہو، اس لیے کسی کا بھی تیمم اس صورت میں نہیں ٹوٹے گا۔ اب صاحبین کے نزدیک کیوں نہیں ٹوٹے گا اور امام صاحب کے نزدیک کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ اب ہم ذرا مسئلے کی صورت بنا لیتے ہیں۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ پانی کے مالک نے جب یہ کہا کہ اے تیمم والو، یہ پانی تمہارے لیے ہے، یعنی تمہارا ہے، اور ان سب نے اس پر قبضہ کر لیا، تو حکم بالاتفاق یہی ہے کہ کسی کا بھی تیمم نہیں ٹوٹے گا، مگر حکموں کی علت میں حضرات ائمہ احناف کا اختلاف ہے۔ علت میں اختلاف ہے، حکم میں اختلاف نہیں، حکموں کی علت میں اختلاف۔ تیمم کسی کے بھی نزدیک نہیں ٹوٹے گا، لیکن امام صاحب کے نزدیک نہ ٹوٹنے کی علت اور بنیاد الگ ہے، صاحبین کے نزدیک ان حضرات کے تیمم کے نہ ٹوٹنے کی بنیاد اور علت دوسری ہے۔ صاحبین کے نزدیک اس لیے نہیں ٹوٹے گا کیونکہ مشترک چیز کا ہبہ، شیء مشترک کا ہبہ اگرچہ ملکیت کا فائدہ دیتا ہے مگر مشترک صورت میں دیتا ہے، بطور اشتراک کے دیتا ہے۔ چنانچہ جب اس شخص نے یہ بات کہی کہ یہ پانی تمہارا ہے، تمہارے لیے ہے، تو گویا ہر شخص اپنے اپنے حصے کا مالک ہو گیا، لیکن ہر ایک کا حصہ اتنا تھوڑا ہے کہ طہارت کے لیے ناکافی ہے، اس لیے اب بھی قدرت حاصل نہیں ہوئی۔ تیمم کے ٹوٹنے کے لیے جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اتنے پانی پر قدرت کا حاصل ہونا ضروری ہے، کافی لطہورہ، جو طہارت واجبہ کے لیے کافی ہو، اور یہاں اتنے پانی پر قدرت حاصل نہیں ہوئی، اس لیے صاحبین کے نزدیک کسی کا بھی تیمم نہیں ٹوٹے گا، تیمم بحال رہے گا جو سابقہ ہے۔ اور امام صاحب کے نزدیک نہ ٹوٹنے کی وجہ یہ کہ اس قسم کا ہبہ یعنی شیء مشترک کا ہبہ امام صاحب کے نزدیک نافذ نہیں ہوتا، ہبہ ہی صحیح نہیں ہوتا ہے شیء مشترک کا، اور نہ ہی ملکیت کا فائدہ دیتا ہے۔ لہٰذا چونکہ یہ پانی جو سب کے لیے مشترک ہے اس کو اس نے ہبہ کیا، تو اب بھی پانی واہب کی ملکیت میں ہے، کیونکہ شیء مشترک کا ہبہ امام صاحب کے نزدیک نافذ نہیں ہوتا، تو پانی پر ملکیت واہب ہی کی ہے، ہبہ کرنے ہی والی کی ہے، اور یہ لوگ پانی پر قادر نہیں ہوئے، اس لیے ہر ایک کا تیمم بحالی ہی باقی رہے گا، بحال رہے گا۔ دراصل اس مسئلے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ غیر منقسم مشترک چیز، یعنی ایک چیز ایسی ہے جو مشترک ہے، کئی لوگوں کے درمیان ہے، لیکن اس کی تقسیم اب نہیں ہوئی ہے، اگر
ایسی ہے وہ کہ اگر اسے تقسیم کیا جائے تو اس کا کچھ فائدہ نہ رہے۔ مشترک چیز ہو غیر منقسم، جس کی تقسیم ابھی نہیں ہوئی ہے، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ایسی قسم کہ اگر اسے تقسیم کیا جائے تو اس کا کوئی فائدہ تقسیم کے بعد نہ رہے، جیسے چکی ہے، قلم ہے، چھوٹا مکان ہے، چھوٹی دکان ہے۔ ظاہر سی بات ہے اسے تقسیم کریں گے تو کسی کے بھی کام کا نہیں رہے گا، کسی کو فائدہ، اس سے جو ملنے والا متعین فائدہ ہے وہ انتفاع ہی ختم ہو جائے گا۔ تو بالاتفاق ایسی چیز کا ہبہ جائز ہے۔ اور اگر وہ چیز ایسی ہو، مشترک غیر منقسم چیز اگر ایسی ہو جو قابل تقسیم ہے، یعنی تقسیم کے بعد اس سے حاصل ہونے والا فائدہ ختم نہیں ہوگا، تو امام صاحب کے نزدیک جب تک تقسیم نہ ہو ہبہ نافذ نہ ہوگا۔ جیسا کہ صورت مسئلہ میں پانی مشترک چیز ہے، غیر منقسم ہے، اور تقسیم کے بعد اس کا فائدہ ختم نہیں ہوگا، تو قبل تقسیم امام صاحب کے نزدیک اس کا ہبہ درست نہیں ہوگا۔ اور تقسیم کی صورت میں ہر ایک کا اپنے حصے پر قبضہ کرنے سے اس کا حصہ علیحدہ علیحدہ ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ صاحبین کے نزدیک ہبہ اگرچہ ملکیت کے لیے مفید ہے، لیکن جب بلا تقسیم اجتماعی شکلوں میں ہبہ ہو تو ہر ایک کے حصے میں جو آئے گا، جیسے کہ پانی کی صورت میں، وہ طہارت واجبہ کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے کسی کا بھی تیمم نہیں ٹوٹے گا۔ اس بنیادی اختلاف پر صورت مسئلہ کا اختلاف مبنی ہے، جیسا کہ یہاں آپ عبارت پر غور کیجئے، اما عندہما، بہرحال صاحبین کے نزدیک اس لیے نہیں ٹوٹے گا تیمم ملکیت والی صورت میں، فَلِأَنَّ هِبَةَ الْمُشَاعِ يُوجِبُ الْمِلْكَ، اس لیے کہ مشترک چیز کا ہبہ ملکیت کا فائدہ دیتا ہے، علی سبیل الاشتراک، اشتراک کے طور پر، مشترک طریقے پر، فَيَمْلِكُ كُلُّ وَاحِدٍ مقداراً، چنانچہ تیمم کرنے والوں میں سے ہر ایک اتنی مقدار کا مالک ہوگا، لا یکفی، جو اسے وضو کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے قدرت ثابت نہیں ہو سکی۔ وَأَمَّا عِندَ أَبِي حنیفہ، اور امام صاحب کے نزدیک اس لیے نہیں ٹوٹے گا، فَالْأَصَحُ أَنَّهُ يَبْقَى عَلَى مِلْكِ الْوَاهِبِ، ایسا یہی ہے کہ وہ پانی واہب کی ملکیت ہی میں باقی ہے، وَلَمْ يَثْبُتِ الْإِبَاحَةُ، اور اباحت ثابت نہیں ہو سکی۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَمَّا بَطَلَتِ الْإِبَاحَةُ بَطَلَ مَا فِي ضِمْنِهَا مِنَ الْإِبَاحَةِ، اس لیے کہ جب ہبہ ہی باطل ہو گیا تو ہبہ کے ضمن میں آنے والی اباحت بھی باطل ہو گئی اور ختم ہو گئی۔ دراصل یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، لِأَنَّهُ لَمَّا بَطَلَتِ الْإِبَاحَةُ سے۔ اعتراض یہ کہ ہبہ دو باتوں کے لیے ہوتا ہے، مفید ہے، ایک تو ملکیت کا فائدہ دیتا ہے، نمبر دو تحصیل نفع کا مباح ہونا، یعنی اس چیز سے فائدہ اٹھانا جائز ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ مشترک چیز کا ہبہ ہے، اس لیے اگرچہ ملکیت تو ثابت نہیں ہوئی، مگر اس سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ اس کا مباح ہونا بھی باطل ہو گیا۔ اگرچہ ملکیت امام صاحب کے کہنے کے مطابق ثابت نہیں ہوئی، لیکن اباحت تو ثابت ہونا چاہیے، لہٰذا تیمم ٹوٹ جانا چاہیے، جیسے اوپر اباحت والی صورت میں تیمم ہر ایک کا ٹوٹ گیا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اس صورت میں مستقل طور پر اباحت نہیں ہے، بلکہ یہاں جو اباحت آ رہی ہے وہ ہبہ کے ضمن میں آ رہی ہے، اور جب ہبہ ہی باطل ہو گیا تو اس کے ضمن میں آنے والی اباحت بھی باطل ہو گئی۔ اسی کو فرمایا کہ لما بطلت الابا بطل ما فی ضمنها من الاباحہ ثم ان اباحوا واحدا بعینہ، پھر اگر ان لوگوں نے یہ پانی کسی ایک کو متعین طور سے ہبہ کر دیا، ینتقض تیممہ، تو جس کے لیے ہبہ کیا ہے اس کا تیمم تو باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ اسے کافی پانی پر قدرت حاصل ہو گئی۔ عندہما، صاحبین کے نزدیک، لا عندہ، اس صورت میں امام صاحب کے نزدیک اس کا تیمم بھی نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَمْلِكُوهُ، کیونکہ امام صاحب کے نزدیک شیء مشترک غیر منقسم کا ہبہ ہی نافذ نہیں ہوتا ہے، تو جب وہ اس کے مالک ہی نہیں بنے ہیں تو لا یصح اباحتہم، اس کا ان سب کا مل کر کسی ایک شخص کو اس پانی کو ہبہ کرنا اور مباح قرار دینا بھی درست نہیں ہے اور صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اباحت اور کسی چیز کو کسی اور کے لیے مباح کرنا اس وقت جائز اور درست ہوتا ہے جب اباحت مباح کرنے والا خود اس کا مالک ہو، اور امام صاحب کے نزدیک چونکہ وہ مالک ہی نہیں بنے۔ لا ردتہ،
یہ ایک مستقل بات ہے کہ ردت یعنی مرتد ہونا یہ ناقض تیمم نہیں ہے۔ چنانچہ اگر ایک آدمی ایک مسلمان نے تیمم کیا ثم ارتد، پھر مرتد ہو گیا، نعوذ باللہ منہ، ہم اس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ثم اسلم، ارتداد کے بعد پھر سے اسلام قبول کر لیا، یصح صلاتہ بذالک التیمم، اس تیمم سے جو اس نے قبل الارتداد کیا تھا اور جس پر ارتداد طاری ہوا، وہ تیمم ختم نہیں ہوگا، اس سے بعد اسلام لانے کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، وہ فرماتے کہ ارتداد کے سبب سے تیمم باطل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کفر تیمم کے منافی ہے، اور تیمم خلاف شرع، خلاف قیاس مشروع قرار دیا گیا ہے۔ قیاس تو یہ چاہتا ہے کہ تیمم سے جو ہے طہارت حاصل نہ ہو، لیکن خلاف قیاس تیمم کو مشروع کیا گیا ہے، اور کافر میں عبادت کی اہلیت نہیں ہے، یہ امام ظفر کا کہنا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ تیمم کے بعد کفر آنے سے تیمم تو اٹھ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، لیکن تیمم سے حاصل ہونے والی جو طہارت ہے وہ باقی رہتی ہے۔ اس پر کفر کا آنا طہارت کے لیے منافی نہیں ہے، جیسے وضو پر کفر آنے سے اس وضو سے حاصل شدہ طہارت باقی رہتی ہے، ختم نہیں ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی یہ بات کہے، اعتراض کرے کہ آیات و احادیث سے تو ثابت ہے کہ ارتداد سے اور مرتد ہونے سے تمام عمل اس کے باطل ہو جاتے ہیں، تو پھر وضو اور تیمم کیوں باقی رہیں گے، کیوں ختم نہیں ہوں گے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ارتداد سے اعمال کا ثواب باطل ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اس پر ثابت شدہ کوئی وصف بھی باطل ہو جائے۔ اس لیے اگر کوئی شخص و نعوذ باللہ مرتد ہو جائے اور پھر اسلام قبول کر لے تو سابقہ تیمم سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.